من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ آج روز عاشوراء ہے۔ روز عاشوراء فرزند رسول فرزند زہرا حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا عاشوراء یعنی مولا حسین اپنے پورے خاندان کو، اپنے پورے گھرانے کو، اپنے پورے اصحاب اور انصار کو اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کو بچانے کے خاطر کربلا میں شہید ہو گئے۔ حسین اور حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم جو ہے نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا میں صاف طور پر ہمیں پیغام دے دیا کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا اے یزید تجھ جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا حسین اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں کربلا جو ہے نہ ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں، نہ فساد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں کربلا صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، امر بالمعروف کر سکوں، نہیں عن المنکر کر سکوں۔ تو لہٰذا اس زمانے کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو، جو بھی انسانیت کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرے گا ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہم ظلم کرتے ہیں نہ ظلم برداشت کرتے ہیں۔ یہ حسین اور عاشوراء کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے تناظر میں کس طرح آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عاشوراء ہے۔ یوم عاشوراء جس دن امام حسین علیہ السلام کے پورے خانوادے کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو کربلا کی جلتی ریت پہ مار دیا گیا۔ امام حسین نے یہ قیام انسانیت کی بقا کے لیے کیا، انسانیت کی حفاظت کے لیے کیا۔ اگر امام حسین یہ قیام نہ کرتے، یزید ملعون کے خلاف خروج نہ کرتے، تو یہ ظلم کا سلسلہ تا ابد قائم و دائم رہتا، اور کوئی بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو سوچتا بھی نہیں۔ لیکن امام حسین نے یہ قیام کر کے بتا دیا کہ دیکھو، جہاں پہ بھی ظلم دیکھو، جہاں پہ بھی فساد دیکھو، اور جہاں پہ بھی دیکھو تمہارے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی مظلوم کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو تمہارا فریضہ ہے، تمہارا حق ہے کہ تم کھڑے ہو اور اس مظلوم کو بچاؤ۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ امام حسین کے بڑے فرزند، شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے امام نے بار بار یہ جملے فرمائے، اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں پناہ چاہتا ہوں اس لمحے سے، اس وقت سے جب میرے سامنے کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتا ہو اور میں اس کی مدد نہ کر سکوں۔ شیعوں کی فقہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی ایک آدمی کو مارتا ہو اور تیسرا کھڑا دیکھتا ہو، جو مار رہا ہے اس کی موت کیا ہے؟ موت کی سزا ہے، کیونکہ موت کے بدلے موت۔ لیکن جو تیسرا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اسے بچا سکتا ہے، اور اگر نہ بچائے تو شیعوں کے یہاں فقہی قاعدہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ جب تمہارے پاس طاقت تھی، جب تم کچھ کر سکتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اگر 1400 سال پہلے کربلا میں امام حسین نے ایک آواز بلند کی کہ میری مدد کے لیے آؤ، وہ لوگ جو امام حسین کی مدد کر سکتے تھے، اگر انہوں نے مدد نہیں کی تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ اور آج 1400 سالوں کے بعد اگر ہم مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا وجود کربلا میں نہیں تھا، ہم نہیں تھے، لیکن مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں؟ اگر مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جاتے ہو، کسی انسان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو، مارا جاتا ہو، اور آپ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں، تو پوری دنیا آپ کے اوپر تھوکے گی، پوری دنیا آپ کے اوپر واہ ویلا کہے گی۔ ارے امام حسین فرزند رسول، اب ہم سب کے دیکھیں تقاضے یہ ہیں کہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی،
اتنی ہی محبت ان کی اولاد کے لیے ہوگی, ان کے نواسوں کے لیے ہوگی, ان کے بچوں کے لیے ہوگی. اب اگر کوئی امام حسین پہ رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, تو سمجھ جائیں اس کے دل میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہے. تمام عالم انسانیت کا فریضہ ہے وہ جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کریں, امام حسین سے پیار کریں. اور پیار کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب معشوق پریشان ہوتا ہے تو عاشق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, جب معشوق زخمی ہوتا ہے تو عاشق تڑپتا ہے. یہ عاشقین نہیں تو کیا ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ جو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں اس عالم انسانیت میں جو فی الحال وبا ہے, اس وبا کو ختم فرما تاکہ ہم ہر سال کی طرح امام حسین کی عزا اور امام حسین کو پرسہ دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کا. اس میں شریف حافظ سید ضیغم الغروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ, جزاک اللہ کہ یوم عاشور جو اس کووڈ-19 کے باوجود ایک اچھے طریقے سے منعقد ہوا اور گورنمنٹ کی کووڈ-19 جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پروگرام تو ہوئے مگر وہ اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کم وقت میں پروگرام کیا گیا تاکہ وہ پروگرام ہو بھی جائے اور کسی کو کوئی دقت بھی نہ ہو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو یا کسی کو اپنے اوپر والوں کو جواب دینا ہونا پڑے. اس اعتبار سے یہ یوم عاشورہ کا پروگرام منعقد ہوا اور جو بحمد اللہ تمام بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد شام غریبہ کا پروگرام ہوگا. یہ یوم شہادت, یوم عاشور ایک اتحاد کا عظیم مرکز ہے ہر انسان کے لیے, تمام کے تمام عالم انسانیت کے لیے. تو اس انجمن امامیہ کی جانب سے کس طرح کے آج انتظامات کیے گئے ہیں اور آج کا جو دن گزرا وہ کیسے رہا آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ جو ہے یہ کووڈ-19 کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے میں بھی جو ہے گورنمنٹ سے جو ہمیں قانون کے حساب سے جو دیے تھے اتنے لوگ آنا اتنے لوگ نہیں آنا بول کے, اس میں بھی جو ہے لوکل پولیس ہمارے کوآپریٹ کی. تھوڑا تعداد بڑی چھوٹی وقت کے طور کے اوپر زیادہ ہوئی ہے اور پولیس کو بھی ہم نے جو ہے شکریہ ادا کیا اور یہاں کے لوکل کانسٹیٹوئنسیز یہ اپنے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ, این اے حارث صاحب کا شکریہ ادا کیے اور بی بی ایم پی کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کیے. ہمارا عاشورہ کا آج آلموسٹ 90% پورے پروگرامز جو ہے پیسفلی کوئی تکرار کے بنا کوئی ٹینشن کے جو ہے مکمل ہو چکے ہیں. آج کا جو مقصد ہے ہر دنیا میں کہاں پر بھی دیکھ لیجیے, آپ افریقہ دیکھ لیجیے, ایشیا دیکھ لیجیے, یوروپ دیکھ لیجیے, امریکہ, ساری دنیا میں جو ہے آج غم حسین کا جو ہے یاد میں, امام حسین کی یاد میں جو ہے یاد منا رہے ہیں. ہر جگہ بڑے بڑے روڈز بند ہیں. ایون یہ کرونا کا ہونے کے باوجود بھی جو ہے بہت سے بڑے بڑے کنٹریز جو ہے جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہے وہاں پر بھی جو ہے پروسیشن کی اجازت دی ہے, بٹ یہاں پر احتیاط برتے گئے ہیں. ان کے تحت ہم بھی جو ہے جیسے گورنمنٹ کے قانون تھے اسی کے تحت جو ہے ہم نے کوئی پروسیشن نکالا نہیں. جو کچھ بھی ہم لوگ کیے ہیں عاشور خانوں میں اور مسجدوں میں ہی ہمارے لمٹ کے اندر جو کووڈ کا جو لمٹ تھی وہ لمٹ کے تحت ہی ہم لوگ کیے ہیں. اور عوام میں جو ہے مومنین اور مومنات میں جو ہے بہت کوآپریٹ کیے ہیں کہ وقت کے اوپر اسٹارٹ کیے, وقت کے اوپر جو ہے مجالس ختم کیے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ہے. اور جتنے بھی ادارے ہمارے یہاں پر ہیں کرناٹکا کے اندر سب اداروں انہوں نے بھی جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. ہم ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ میں آپ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ آپ کو دعوت دیے اس وقت پر آپ آئے اور آپ بھی جب آئے ہمارے حساب سے جو ہے آپ لوگ میڈیا میں جو ہے نشر کیے. آپ لوگوں کا بھی ہم لوگ انجمن امامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آج جیسا کہ پہلے سے ایک جلوس کی ایک بڑی روایت رہی, شاندار جلوس نکلا کرتا تھا, کیسا رہا تھا سر منظر؟ دیکھیے مقصد امام حسین جلوس کا مقصد نہیں ہے, غمگین ہونا ہے اپنے مقصد کے اوپر جو ہے کامیان. مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مقصد ہی ہے, گریہ کرنا ہے. ان کے جو آل پوری جو ہے ان کے خاندان کے اوپر جو ظلم ہے وہ ظلم کو یاد کر کے سوگ منانا یہ مقصد ہے. جلوس جو اس زمانے سے نکالتے آ رہے ہیں ایک اپنا جو ایک ایمان کی جو جوش ہوتی ہے وہ جوش کو جو ہے جلوس کے جلسے میں ماتم میں اس کو جو ہے دکھایا جاتا تھا. ابھی سمجھو کہ جلوس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جیسا کہ لوگ بول رہے ہیں جلوس بول کے. جلوس ایک پارٹ آف عزاداری ہے, 100% عزاداری نہیں ہے.
जुलूस होना है, दुनिया के हर कोने में जुलूस होता है। ये इमाम हुसैन का ही जुलूस नहीं है, दूसरों में भी जुलूस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जुलूस होते हैं, हमारे भी हर जगह जुलूस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि ये उन्होंने इजाज़त नहीं दी है कि जुलूस नहीं करना है, तो इसका मतलब नहीं कि जुलूस नहीं है तो मुहर्रम नहीं है। हम 5 आदमी बैठ के एक मजलिस करते हैं तो वो भी एक आज़ादारी है। आज़ादारी का मकसद जो है याद हुसैन करना है, उनकी याद में जो है गमगीन होना है। हम लोग जो है खुशी नहीं करते। आज का दिन ऐसा है कोई सलाम नहीं करता है, उनकी खैर खैरियत नहीं पूछते हैं। मतलब टोटली आज का दिन जो है इमाम हुसैन के नाम पे जो है हम लोग दे दिए हैं। हम ही नहीं, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर लोग वो देखते नहीं कि घर जाना है, क्या करना है, किधर करना है, किसी को होश नहीं होता है। सब लोग सिर्फ इमाम हुसैन 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 के नाम से ही जो है वो ये याद करते हैं। ये यहीं बेंगलुरु में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर ये माहौल है। मैंने लंदन में भी देखा है, अमेरिका में भी देखा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी देखा है, जो हर जगह जो है ये याद हुसैन का जो है सिलसिला चलते आ रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है ये चलते रहेगा। सैयद ज़ामिन रज़ा, प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया, बेंगलोर।